کروڑوں انسانوں کو گمراہ کرنے والے شیطان کو گمراہ کرنے والا کون؟ شیطان کو گمراہ کرنے والا بھی نفس ہی ہے۔ چنانچہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ذلت ابلیس لعین نے اٹھائی، اور اس کا سبب بھی نفس کے تکبر و حسد کے ساتھ خواہش نفسانی تھی۔ اسی نفس کی خواہش نے 80,000 سال کی عبادت کے بعد شیطان کو ہمیشہ کے لیے ضلالت و گمراہی کی تاریخ سمندر میں غرق کر دیا۔ اس وقت نہ تو دنیا تھی، نہ مخلوق، نہ ہی کوئی شیطان، اور بلکہ شیطان کا نفس ہی تھا جس نے تکبر و حسد کی آگ میں اسے جھونک دیا، اور اس نے کتنا قبیح عمل کر دیا۔ شیخ محمد علی حکیم ترمذی علیہ رحمۃ اللہ علیہ قوی کی فرماتے ہیں، 100 بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنا پریشان نہیں کر سکتے جتنا کہ ایک شیطان پوری جماعت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور نفس شیطان اور نفس 100 شیاطین سے بھی زیادہ مکار ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد فکر انگیز ہے کہ وساوس شیاطینی سے وساوس نفسانی شدید ہے، اس لیے کہ وساوس شیاطین تو لاحول شریف سے دور ہو جاتے ہیں، مگر نفس کے وساوس کو دور کرنا بہت دشوار ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نفس کتنا خطرناک ہے، نفس کتنا بڑا دھوکے باز ہے۔ شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ شیطان کی 80,000 سال کی عبادت کس نے برباد کی؟ تو وہ نفس ہے۔ جتنا زیادہ شیطان انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس سے کہیں زیادہ انسان کا نفس اسے خسارے میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ منازل علیہ رحمۃ اللہ علیہ قادر فرماتے ہیں کہ بہترین ہے وہ وقت جس میں بندہ نفس کے وساوس سے محفوظ رہ جائے۔ بندے کے درمیان سب سے بڑا حجاب نفس ہی ہے، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان سب سے بڑا جو حجاب ہے وہ نفس ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا اور بندے کے درمیان سب سے بڑا حجاب نفس ہے۔ حضرت ابو بکر سیدلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ نفس کی قید سے رہائی حاصل کر لے، کیونکہ نفس ہی اللہ تعالیٰ کے بندے کے درمیان بڑا حجاب ہے، اور جب تک نفس مردہ نہیں ہوتا اس وقت تک خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا عبادت گزار تھا کہ زمین پر رائی کے دانے کے برابر بھی سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں چھوڑی تھی، اتنے سجدے کیا تھا، لیکن اس کی اتنی ساری عبادت نفس نے برباد کر دی۔ نفس نے اس کو تکبر دلایا، اس نے تکبر کیا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے قرآن پاک میں، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس امارہ سے، نفس کے شر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس انسان نے اب سے اپنے نفس کو قابو کر لیا، گویا وہ خدا کا نیک بندہ بن گیا، اور اللہ کے نیک بندوں میں وہ شامل ہو گیا۔ اسی لیے ہمیں اپنے نفس کو قابو کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔